الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت لکھتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع فوتگی کے موقع پہ کی جانے والی چند غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ پہلی یہ کہ جب آثار ظاہر ہو جائیں کہ اب موت کا وقت قریب ہے اور ہسپتال میں موجود ہوں، تو ڈاکٹر بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور لوگ بھی اس غلطی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ جب اس مریض کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، مرض بڑھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو نشے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ میں یہ کورونا کے دنوں کی بات نہیں کر رہا، عام دنوں کی بات، نشے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے اور لاجک یہ بتاتے ہیں کہ اس کی تکلیف میں کمی ہوگی، محسوس نہیں ہوگا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نشے کا انجیکشن لگا کے ہم اس مرنے والے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اس کی تکلیف تو کم ہو جائے گی، لیکن وہ جب نشے کے اندر آئے گا تو پھر تو وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گا، اور بغیر کلمہ پڑھے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کیونکہ جب بندہ نشے کے اندر ہوتا ہے تو اس حالت میں اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو الفاظ عام طور پہ عام دنوں کے اندر اس کی سوچوں میں رہتے ہیں۔ کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، ایسی آوازیں لگا رہا ہوگا، مزدوری کرنے والا اپنے کام کے متعلق جملے بول رہا ہوگا، جیسے نیند میں بندہ بولتا ہے۔
جو اس کا کام کاج ہے، روٹین ہے، معمولات ہیں، انہی معمولات کے مطابق وہ جملے بولتا ہے، تو نشے کے اندر بھی یہی حساب ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھے وہ اور جملے بول رہا ہوتا ہے، تو نشے کا انجیکشن لگا کے ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی آخرت ہی برباد کر بیٹھیں۔ اس لیے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو ایک کانٹا چبھنے جتنی تکلیف، تھوڑی سی تکلیف پہ گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے ایک چھوٹی سی تکلیف پہ، تو موت جیسی تکلیف پہ اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ تو موت کی تکلیف برداشت کر کے اپنے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے موت کی سختی یہ ہر بندے کے اپنے اعمال اور اس کے ایمان کے حساب سے ہے، تو اس کو یہ غلطی نہ کیجئے کہ نشے کا انجیکشن لگایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ اب آثار ظاہر ہو گئے ہیں، قریب المرگ ہے بندہ، تو اسے کہا جاتا ہے ابا جی کلمہ پڑھیں، چاچا جی کلمہ پڑھیں، فلاں کلمہ پڑھیں، تو وہ تو موت کی سختی کے اندر ہے۔ زندگی کے اندر شیطان اتنے حملے کرتا ہے ایمان پہ، اور سب سے زیادہ جو مہلک حملہ ہوتا ہے وہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے بندہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، اور ایسے وقت کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمدردی کے طور پہ کہ کلمہ پڑھیں، اور وہ اپنی سختی کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، نہ جانے اب وہ کہاں اور کس مرحلے کے اندر ہے۔ اگر وہ یہ کہہ بیٹھا کہ میں نہیں پڑھتا، تو آپ کے ایک جملے نے اسے ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت کیا۔ تو جو حدیث پاک میں آیا کہ اپنے مردوں کو، قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، بلکہ آپ خود کلمہ پڑھو۔ وہ ایمان والا جب دیکھے گا کہ دوسرے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی بندے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ کا ورد کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب بندہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے پھر وہی کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے جو اکثر وہ بولتا رہتا ہے، اور جب اکثر کلمہ طیبہ اس کا ورد ہو تو سختی اور تکلیف کے اندر بھی پھر یہی کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا۔ تو اس لیے خود پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بندہ دیکھ کے اور سن کے خود پڑھنا شروع کر دے، کہنا نہیں۔ تیسری غلطی، عام طور پہ اگر ایسا شخص خاموش ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا، تو بچوں کو لے آتے ہیں، ابا جی آنکھ کھولیے دیکھیے یہ کون ہے، یہ دیکھیے کون ہے۔ بھائی زندگی کے اندر وہ پہچانتا تھا، وہ باتیں کرتا تھا، تو اب اگر قریب المرگ ہے، موت کا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے اس کی توجہ اللہ کی جانب ہو، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس سختی کے اندر اس کا ایمان اسے اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور آپ اس کی توجہ کو بٹا رہے ہیں کہ دیکھیے پہچانیے یہ کون ہے۔ دوسروں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ مرنے والا اب کس مرحلے کے اندر ہے، قریب المرگ اب کس مرحلے کے اندر ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ خاموش ہے، آنکھیں بند ہیں، تو اس کو اسی حال میں رہنے دینا چاہیے۔ اگلی بات، عام طور پہ بعض گھرانوں کے اندر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آیا ہے اور رشتہ دار عورتیں مرد موجود ہیں،
تو پھر رستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جی رستہ چھوڑ دیں، رستہ چھوڑ دیں، فرشتے آئیں گے، اور ناپاک عورتوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا بھی درست نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اگلی بات، بعض علاقوں کے اندر اور بعض برادریوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بوڑھا شخص فوت ہو، دم دے دے، تو اس کے فوراً بعد عورتیں اس کے سر اور داڑھی کے بالوں کو مہندی سے رنگ دیتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ جس حال میں بندہ فوت ہوا ہے اسی حال میں بس اس کو غسل کفن وغیرہ دیا جائے گا، نہ ناخن کاٹے جائیں گے، نہ بال کاٹے جائیں گے، نہ زیر ناف بال، نہ زیر بغل بال، کچھ بھی نہیں۔ جس حالت میں فوت ہوا ہے اسی حالت میں بس غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی بات، فوت ہو گیا بندہ، اب اعلان کروایا جاتا ہے۔ اعلان کرنا جائز ہے، بتایا جائے، درست ہے، لیکن اس اعلان کرنے کے اندر جو نام لکھے جاتے ہیں پورا شجرہ لکھ دیا جاتا ہے، سارے بھائیوں کے نام، سارے بیٹوں کے نام، چچاؤں کے نام، تایا کا نام، فلاں رشتہ دار کا نام، اور آخر میں جا کے جی فلاں بندہ فوت ہو گیا۔ اور اگر کسی کا نام درمیان سے رہ جائے، کسی بھائی کا یا بیٹے کا، باقاعدہ شکوہ اور شکایت کی جاتی ہے میرا نام کیوں نہیں لیا اعلان کے اندر، تو یہ بھی درست نہیں۔ بس تعارف کروانا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہوا، ایک دو نام لے لیں جو زیادہ مشہور ہیں بھائیوں کے اندر، بیٹوں کے اندر، ایک دو نام لے کے بس آگے اس بندے کا نام لے لیا جائے، اور کوئی شکوہ شکایت نہ کی جائے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا، لسٹ میں میرا نام کیوں نہیں آیا، تو یہ بھی درست نہیں۔ اس کے بعد غسل کے لیے امام صاحب یا مولوی صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے۔ خدا کے بندو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والا اپنی اولاد کو سکھائے، اس کا فرض ہے۔ غسل دینے کا طریقہ، کفنانے کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ، سارا کچھ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو سکھا کے جائے۔ اگر اس نے نہیں سکھایا تو اولاد بالغ ہے تو اس کا اپنا کام ہے کہ وہ سیکھے، دوسروں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ سب سے پہلا حق بیٹے کا ہوتا ہے کہ وہ غسل دے، بھائی کا ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے امام صاحب کو تلاش کرنے کے، مولوی صاحب کو تلاش، ان کا یہ کام ہے کہ وہ غسل دیں، یہ اولاد کا کام ہے، اولاد کو سیکھنا چاہیے۔ نہیں پتہ تو پوچھ لیں، پوچھ کے خود غسل دیں۔ اگلی بات، جن کپڑوں کے اندر بندہ فوت ہوا ہے، جس بستر پر فوت ہوا ہے، جو چادر بچھائی تلائی جو کچھ بھی ہے، چادر وغیرہ، جو اس نے بنیان پہنی ہے، سویٹر پہنا ہے، بہت سے گھرانوں کے اندر اب اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیس ہے، ان کپڑوں کے اندر بندہ فوت ہوا ہے، اب یہ کسی کے استعمال کے قابل نہیں۔ یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پھینکیں گے تو اسراف کریں گے، اور اسراف گناہ ہے۔ بندہ استعمال کر سکتا ہے وہ چادر، وہ کپڑے، وہ سویٹر، وہ بنیان، دوسرا بندہ، بیٹا استعمال کر لے، بھائی استعمال کر لے، رشتہ داروں میں کوئی بھی استعمال کرے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، نیس نہیں ہے۔ یا پھر صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دیں، جس کو ضرورت ہے ضرورت مند کو دے دیں۔ اگلی بات، قبر کی کھودائی کے دوران جو لوگ قبر کھود رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے گندے قسم کے مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، ایک بندہ قبر کھود رہا ہے، دوسرا قبر کے اندر
ٹانگیں لٹکا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایسے گندے مذاق کر رہے ہیں کہ خدا کی پناہ، ایسے موقع پہ قبر کے اندر ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا کہ ایک ایک پتھر جو اس قبر میں لگاتے تھے، ایک ایک پتھر پہ پوری پوری سورہ یاسین پڑھ کے پھونکتے تھے۔ جو اینٹیں لگائی جائیں، بلاک وغیرہ لگائے جائیں، اس پہ ایسا پڑھ کے پھونکا جائے، بجائے اس کے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کھدوائی ہی نہ کروائی جائے۔ اس کے بعد جو کفن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کپڑا مسلح کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اسی خاص کپڑے کو بچھایا جاتا ہے، جو پورا مسلح بھی نہیں ہوتا، چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے 1.5 فٹ کا 2 فٹ کا، اور پھر بعد میں اس کپڑے کو مسجد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، اسراف ہے، گناہ ہے۔ جو شے اسراف ہے وہ گناہ ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلح ویسے ہی موجود ہوتا ہے، مسلح موجود نہ بھی ہو، باقی لوگ کوئی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں، دریاں بچھائی ہوئی ہیں، تو امام صاحب بھی ادھر نیچے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ویسے جنازہ گاہ کے اندر مسلح موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ مسجد کو وہ آپ دے رہے ہیں تو مسجد کے کس کام کا؟ کیا بچھا کے اس کو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ تو کسی کام کا نہیں، اس لیے وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اسراف ہے۔ جنازے کا احترام لازم ہے۔ بہت سے لوگ جنازہ گزر رہا ہو، احترام میں رکتے نہیں ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا جنازہ تو ہے نا، تو اس لیے احترام جنازے کا بھی لازم ہے۔ اسی طرح جو بندے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے، ہچکولے نہیں دینے چاہیے، آرام کے ساتھ۔ اگلی بات، سارے لوگ، سارے تو نہیں، اکثر لوگ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، یا بالکل خاموش رہیں، نہیں رہنے ہوتا تو کلمہ پڑھیں۔ نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت، اور نعرے لگانے والے خود کلمہ پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، صرف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں۔ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں تو خود بھی کلمہ پڑھیں، ایک بات۔ دوسرا، نعرہ کلمہ شہادت کا یہ لگاتے ہوئے دوسروں کو یا میت کے گھر والوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی موجود ہوں، کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا، یہ بھی غلط ہے، ریاکاری ہے۔ صفیں بن جاتی ہیں، عرق گلاب پھینکا جاتا ہے اور غیر مہذب انداز میں پھینکا جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے، جس طرح مسواک کرنا سنت ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے، اسی طرح خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ تو خوشبو لگانے والی سنت کو پورا کیا جاتا ہے جنازے میں عرق گلاب پھینک کے۔ تو عرق گلاب اس طریقے سے پھینکا جا رہا ہوتا ہے کہ اگلے کے سارے کپڑے گیلے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا جب ہم گھروں میں خوشبو لگاتے ہیں تو اس طرح خود پہ پھینکتے ہیں، یا ایسی خوشبو لگاتے ہیں جو ادھر پھینکی جا رہی ہوتی ہے جس کے اندر تو خوشبو بھی نہیں ہوتی؟ اس لیے بجائے ایسا عرق گلاب پھینکنے کے اور ایسے غیر مہذب انداز میں پھینکنے کے، آپ عطر لے آئیں، ہر بندے کے ہاتھ پہ لگا دیں، پرفیوم لے آئیں، ہر بندے کے کپڑوں پہ تھوڑی سی لگا دیں، اور نہ بھی لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو بندے کا اپنا کام ہے کہ وہ خوشبو لگا کے رکھے۔ اور بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، اور آپ اگر ایسا لگائیں گے ہو سکتا ہے اس کی الرجی میں اضافہ ہو جائے، تو آپ نہ لگائیں۔ تو یہ عرق گلاب بھی نہ پھینکیں، غیر مہذب انداز ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چہرہ دیکھنا لازم سمجھ لیا گیا کہ چہرہ نہیں دیکھیں گے نماز جنازہ ہی پورا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں، دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوا یہی کافی ہے۔ تدفین کے دوران جب دفن کر رہے ہوتے ہیں تو اگلی پچھلی قبروں کا حیا ہی نہیں ہوتا،
جوتوں سمیت ان پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا جوتے نہ بھی ہوں تب بھی ان پہ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں، احترام لازم ہے۔ قبر پہ جب مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو اونچی سے اونچی سے اونچی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح مکان بنواتے ہوئے فلاں کا مکان اتنا ہے، میرا اور اونچا ہونا چاہیے، تو اس لیے قبر بھی اور اونچی کرتے ہیں۔ قبر کی جو صحیح مقدار ہے اونچائی کی وہ ایک گٹھ ہے، ایک بالشت ہے، بس۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اب اتنی ہے تو میری اونچی ہونی چاہیے، کیا ہوگا؟ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے ایک بالشت اونچی کرنی چاہیے زمین سے۔ اسی طرح جنازے کے بعد کھانا کھا کے جانا اور پھر ختم کل کا اعلان کرنا، یہ سارے ہمارے رسم و رواج ہیں، اور ان رسم و رواج نے پورے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے، اور غریب بندہ اس ظلم کے اندر پس رہا ہے۔ اسی طرح قبر میں آگ والی شے نہیں کوئی لگانی چاہیے، ہماری اینٹیں آگ میں پکتی ہیں، یہ نہیں لگانی چاہیے۔ اب تو بلاک مل جاتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، بلاک لگانے چاہیے۔ اگر اینٹ لگانی ہے تو اینٹ لگانے کے بعد اندر مٹی کا پورا پلستر کرنا چاہیے، لیپ کرنا چاہیے کہ کسی جگہ سے اینٹ نظر نہ آئے۔ اسی طرح موم بتی، اگربتی، دیا، یہ قبر کے اوپر جو سلگایا جاتا ہے، اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر بتی لگانی بھی ہے مردے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موم بتی کا، اگربتی کا، دیے کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، دیے کیوں جلائے جاتے تھے کہ طلباء پڑھتے تھے ان کی روشنی کے اندر پہلے، تو وہ الگ قبر سے ہٹا کے رکھے جاتے تھے، طلباء پڑھا کے۔ اب تو دیے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کون جلاتا ہے؟ گھروں میں دیے جلاتے ہیں، کوئی بھی نہیں جلاتا۔ لائٹ، اگر آپ نے دیا جلانے کی کوئی منت مانی ہوئی ہے، عجیب سی منت ہے یہ بھی، آپ کسی جگہ لائٹ لگوا دیں۔ اور اگر بتی لگانی ہے تو اگر بتی کی خوشبو کا میت کو کوئی فائدہ نہیں، ہاں آنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، چلو خوشبودار ہوتی ہے، تو جس رستے سے گزر کے آنا ہے اس رستے میں لگائیں، قبر پہ لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح قبر پہ ہر روز جا کے پانی ڈالنا کہ قبر ٹھنڈی ہوگی، قبر کے ٹھنڈے ہونے سے مردے کو فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پانی کا ضیاع ہے، اسراف ہے، گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپ مٹی کو درست کرنے کے لیے پانی پھینکتے ہیں کوئی مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ الگ بات ہے، وہ پھینک سکتے ہیں۔ اوپر پودا لگایا ہوا ہے اور پودے کو پانی دیتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے عجیب سی بات ہے، قبر ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ قبر ٹھنڈی اعمال سے ہوگی، پانی سے نہیں ہوگی، بندے کے اعمال سے ہوگی۔ فوتگی کے بعد آنے والی پہلی عید، اس پہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو بھی پہلی عید ہو، بے شک 11 مہینوں کے بعد عید آئے، 10 مہینوں کے بعد عید آئے، کہتے ہیں اب پہلی عید آئی ہے، غم کا اظہار بالکل گناہ ہے۔ اور ایسے موقع پہ جا کے اظہار افسوس کرنا اگلوں کے گھر، یہ بھی گناہ ہے۔ 3 دن کے بعد تو اظہار افسوس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے نئے کپڑے نہ پہننا اور باقاعدہ جو عام طور پہ تزئین و آرائش کرتے ہیں، میک اپ وغیرہ عورتیں کرتی ہیں عام دنوں میں یا عام عید کے موقع پہ، اور فوتگی کے بعد آنے والی عید پہ اس لیے نہ کریں کہ غم کا اظہار ہو رہا ہے، گناہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کفن کے اوپر جو لکھائی کی جاتی ہے کفنی پہ، اس میں بھی ایسا کرتا رہا ہوں جب تک علم نہیں تھا کہ مارکر کے ساتھ یا کسی شے کے ساتھ لکھتے ہیں، تو ایسا نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ بعد میں جسم نے پھولنا ہے، پھٹنا ہے، تو اس سے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس پر بے ادبی ہوگی، لازمی ہوگی۔ تو اس لیے کفن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ ہاں، بعض اسلاف میں سے یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ کفن پر انگلی کے ساتھ کوئی کلمہ شہادت وغیرہ لکھا تھا، انگلی کے ساتھ، ویسے ایسے انگلی پھیر کے، تو اس کا فائدہ ہوا۔ تو یہ وہاں سے روایت چلی اور پھر مارکر کے ساتھ اور دوسری تیسری چیزوں کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ اگر پہلی بات ہے لکھیں ہی نہ، اگر لکھنا ہے تو انگلی کے ساتھ ایسے لکھیں، رنگ کے ساتھ نہ لکھیں۔ اسی طرح جو لکھائی والی چادر ڈالی جاتی ہے کفن کے اوپر جب قبرستان لے کے جاتے ہیں یا ویسے گھر میں میت جب رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پوری پاؤں تک آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، پاؤں تک پوری چادر بچھا دی جاتی ہے۔ اب یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر پہلی بات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر رکھی ہوئی ہے تو آپ ناف سے اوپر تک رکھیں، سینے پہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔